السلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم جس فلو چارٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے سستی، سردی اور پیاس۔ دوستوں اس میں نیکسمیکا، یوپاٹونیپر، فاسفورس، کلکریاکار، بیلانونا، چائنا اور سلیشیا کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ آج ہم سلیشیا، ہائیوسیمس، آرسینک، مرکسال، میگنیشیم کارب، آرنیکا اور سٹرامونیم کا ذکر کریں گے کہ ان کی چیدہ علامات، تاکہ آپ کو فلو چارٹ آسانی سے سمجھ آ سکے، اور جیسے ہی فلو چارٹ سے کوئی دعا نکلے، اور دعا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ ٹریٹمنٹ کر سکیں اور مریض کو شفا یاب کر سکیں۔ تو دوستوں آج ہم جو دعا کا انتخاب کیا ہے، پہلی دعا وہ ہے ہائیوسیمس۔ ہائیوسیمس کا محور جو ہوتا ہے سستی، بطونی پن، سردی اور پیاس ہوتی ہے۔ سرگرمی، سستی، تھکاوٹ اور ماندگی، اضافہ اس میں بطونی، ذہنی بے چینی اور تشویش۔ اس میں تین چیزیں دیکھنے والی جو ہوتی ہیں، ایک تو شرارتی نظر آتا ہے، گانے گاتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ اس کے انٹری پوائنٹ ہیں اکسانے اور تحریک دینے، بے شرم اور شرارتی بچہ ہوتا ہے۔ شدید بخار کے باوجود چپ چاپ پڑا بھی شرارتیں کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپکتی ہے۔ ایسے بچے جن کی شرارتوں اور کرتب سے آپ کو غصہ نہ آئے بلکہ ہنسی آئے، اور آپ اسے صرف شرارتی بچہ سمجھ کر اگنور کر دیں، تو وہ ہائیوسیمس کا بچہ ہوتا ہے۔ ایلیمنٹ فرام، یعنی کہ یہ بیماری کیوں، اس کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ محبت میں ناکامی کے اثرات بد، حسد یا خوف کے اثرات بد، دودھ یا نفاس کے دبنے کے اثرات بد۔ ذہنی طور پر بچہ سست ہوتا ہے، پلکوں میں بھاری پن ہوتا ہے، ہر وقت مسکرائے، آپ کے سوال کا جواب بھی مسکرا کر دیتا ہے۔ بخار کے باوجود مذاق اور شرارتیں کرتا ہے، شریر نظروں سے چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ ہم قافیہ جملوں اور نظموں سے محظوظ کرتا ہے، تیز تراز اور مذاق اڑانے والا مریض ہوتا ہے۔ بخار کے دوران مریض اونگتا ہے، خواص اس قدر مختل ہو جاتے ہیں کہ کچھ پوچھنے کے لیے اسے جگایا جائے تو وہ بے حسی کی حالت میں پیچھے گر جاتا ہے، بستر کی چادر کھینچتا ہے اور بڑبڑاتا ہے، شہوت پرست ہوتا ہے، اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے، بخار کے دوران جنسی اعضاء سے کھیلتا ہے، نہانے کے بعد ننگا یا صرف تولیہ باندھ کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، تولیہ اوپر اٹھائے اور بعض دفعہ یہ تولیہ بھی اتار دیتا ہے۔ بطونی، اونچی آواز میں بولتا ہے، بے معنی اور احمقانہ گفتگو کرتا ہے اور موضوع بدلتا رہتا ہے۔ اس کی جنرل علامات میں منہ، گلا اور ناک یہ بالکل خشک ہوتے ہیں، سر سے پاؤں تک پٹھوں اور رگوں میں جھٹکے لگتے ہیں، پیاس لگتی ہے مگر ایک وقت میں تھوڑا سا پانی پیتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، حرکت دینے میں مشکل ہوتا ہے، جزوی فالج ہوتے ہیں، باہر نکالنے میں مشکل ہو۔ اس کی پرٹیکولر علامات، مقامی علامات، نظر کی خرابی، چیزیں یا تو بہت بڑی نظر آتی ہیں یا بہت قریب نظر آتی ہیں جنہیں وہ پکڑنا چاہتا ہے، دانتوں پر کٹیڑا جمع ہوتا ہے، پیشاب پخانہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں، اور کنکامیننٹ علامات اس کی ہوتی ہیں، کھانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مایعات نگلنے میں دشواری پیش آتی ہے، اضافہ اس کا جذبات، خوف، چھونے سے، ٹھنڈ سے، نیند میں، کھانا کھانے کے بعد اور شام کے وقت اس میں اضافہ ہوتا ہے، کھانسی میں رات کو لیٹے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں کمی جو ہوتی ہے، حرکت سے، حرارت سے، جھکنے سے کمی ہوتی ہے، اور اگر چند علامات اس پیشنٹ میں نہ پائی جائیں تو ہم اسے کبھی بھی اس کا پیشنٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی اگر وہ بے شرم نہ ہو، اگر بچہ بالکل سست ہو تو پھر بھی یہ ہائیوسیمس کا پیشنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اس کے بعد دوسری دعا آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کا محور جو ہوتا ہے سستی، ذہنی بے چینی، سردی، عدم پیاس یا گنگن پانی کی پیاس ہوتی ہے، اس لیے اسے دونوں روبرک میں لیا جاتا ہے، گنگن پانی کی پیاس بھی ہوتی ہے یا بعض دفعہ عدم پیاس بھی ہوتی ہے۔
اس میں کمی نیند کا غلبہ، سرگرمی میں کمی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیٹا رہنا اور سست اور کمزوری ہوتی ہے۔ اس میں اضافہ جو ہوتا ہے ذہنی بے چینی ہوتی ہے، چڑچڑا اور بے چین ہوتا ہے، گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے، گرم غذا اور مشروبات کی خواہش کرتا ہے، نازک طبع، خوش ذوق اور نزاکت پسند ہوتا ہے۔ اس کے انٹری پوائنٹ ہیں متلی کے ساتھ بخار، غذا کی بو اور دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، انتہائی نفاست پسند ہوتا ہے اور بن ٹھن کر رہتا ہے، اگر کوئی کچھ پوچھا جائے تو غصہ کرتا ہے۔ اس کے ایلیمنٹ فرام یعنی کہ کس وجہ سے یہ بیمار ہوتا ہے، برف یا آئس کریم کھانے کے بعد، باسی غذا کھانے کے بعد، رسدار پھل کھانے کے بعد، تمباکو سے، صدمے خوف کے بعد اثرات، گلی سڑی بو چڑھانے سے، گلی سڑی چیزوں کی بو سے، اگر کوئی ایسی گلی سڑی سبزی وغیرہ ہو یا گوشت ہو جو باسی ہو گیا ہو تو اس کی سمیل سے بھی بعض دفعہ سے یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ذہنی علامات جو ہوتی ہیں اس کی، صحت کے بارے میں انتہائی فکر مند ہوتا ہے، جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنی ہی زیادہ اذیت ہوگی، بے آرامی اور موت کا خوف ہوتا ہے، خوش اسلوب، خوش وضع، ہر چیز کو بناس سنوار کر رکھتا ہے، وقت اور اشیاء کی بہت قدر کرتا ہے، نفاست پسند ہوتا ہے، حتیٰ کہ بخار کی حالت میں بھی اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہ آئے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، باضمیر، فرشناس، کام کرنے کی لگن ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا بلکہ خاموش اور چڑچڑا ہوتا ہے، اور جب کچھ پوچھا جائے تو پھر غصہ کرتا ہے، یا کھانے کے لیے مجبور کریں تو پھر ناراض ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے بیوی ہمیشہ حمد کی تنقید کا نشانہ بنی رہتی ہے، چپٹنا، بچہ خوفزدہ ہوتا ہے، ماں سے چپٹا رہتا ہے، جب اس کی دل جوئی کیا جائے یا پیار کیا جائے تو خاموش ہو کر دوبارہ سو جاتا ہے، خصوصاً جب اسے والدہ کے بستر میں سلایا جائے اور کوئی اس کے پاس ہو۔ عمومی علامات میں ناطاقتی، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، ذہنی بے چینی ہوتی ہے، مگر جسمانی کمزوری اس قدر ہوتی ہے کہ حرکت نہیں کر سکتا، کسی جگہ اسے سکون نہیں ملتا، مسلسل جگہ اور بستر بدلنا چاہتا ہے، یہاں کبھی وہاں جا کر لیٹتا ہے، گرم غذا اور مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، غذا سے نفرت ہوتی ہے، کھانے کے شبوت دیکھنا اور اس کا خیال بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، اخراجات قلیل، پتلے اور خراشدار ہوتے ہیں، غذا سے نفرت ہوتی ہے، کھانے کے شبوت دیکھنا اور خیال کرنا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، ترش اشیاء، ترش مشروبات اور محرکات، شراب یا کافی کی خواہش ہوتی ہے، یعنی کہ انرجیٹک چیزیں پینا چاہتا ہے، پیاس بالکل نہیں ہوتی یا پھر گنگ گن پیاس لگتی ہے اور وہ بھی گرم پانی کی، ہاتھ مراد میں یخ ٹھنڈے پانی کی پیاس فقط منہ گیلا کرنے کی حد تک ہوتی ہے یا زیادہ مقدار میں، لیکن اس سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی اور قے ہو جاتی ہے، زبان کی خشکی کی وجہ سے بولنا نہیں چاہتا، منہ پانی کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے اسے، زبان نیلگوں ہوتی ہے، سفید اور درمیان میں سرخ داری ہوتی ہے، پرٹیکولر علامات، بے قاعدہ سردی کے دوران گرم مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، الٹیاں بہانے بے وقتیں جن میں کھانے پینے سے اضافہ ہوتا ہے، اندرونی جلن اور بیرونی ٹھنڈ لگتی ہے، کنکامنٹ جو اس کی علامات ہیں وہ فکر تشویش کے ساتھ ذہنی بے چینی اور جسمانی کمزوری پائی جاتی ہے، متلی کے ساتھ پیاس لگتی ہے، سردی کے دوران تنگی تنفس ہوتا ہے، زکام کے ساتھ آنکھوں کی خرابی، سانس کی تکالیف، جلدی علامات یا ہونٹوں پر دانے نکل آتے ہیں، اضافہ اس میں آدھی رات کو سرد مشروب سے، ٹھنڈی غذا سے، مشقت سے اضافہ ہوتا ہے، کمی اس میں گرمی سے، کپڑا لپیٹنے سے، پسینہ آنے کے بعد چلنے سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے، سر کی تکلیف، کھلی ہوا میں جلن، گرمائش سے، تنگی تنفس، بیٹھنے اور آگے کی طرف جھکنے سے اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن ایسی دو علامات اگر اس میں نہ ہوں تو آرسینک کا مریض کبھی بھی نہیں ہو سکتا، گرم مشروبات سے نفرت ہو تو پھر، اور اگر یہ فکر اس کی جو ہوتی ہے نا صحت، اس کی فکر نہ کرے اور بے چینی نہ ہو تو پھر یہ کبھی بھی آرسینک کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے
اب ہم اگر چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا میں سستی، سردی، عدم پیاس اور پیاس بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آرسینک میں ہوتا ہے۔ سرگرمی میں کمی، سستی، لاپرواہی، کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ انتہائی حساس ہوتا ہے، پھلوں کی خواہش ہوتی ہے اور میادی تکلیف یعنی کہ وقفے وقفے سے آنے والی تکلیف ہوتی ہیں۔ اس کے انٹری پوائنٹ ہیں: پھلوں کی خواہش اور چھوا جانا برداشت نہیں کرتے، زور سے دبانے سے کمی ہوتی ہے، ماتھے پر تیوڑی ہوتی ہے، جب کچھ پوچھا جائے تو غصہ کرتا ہے، جو بھی کھائے گیس میں تبدیل ہو جائے، نفخ جو ڈکاروں سے کم نہیں ہوتی۔ اور یہ کس وجہ سے بیمار ہوتا ہے؟ رطوبات زندگی کے زیادہ سے، مثلاً بکثرت پیشاب، اسہال، دودھ پلانے سے، ٹھنڈ لگنے سے، چائے یا کنین کے مابعد اثرات ہوتے ہیں۔ ذہنی علامات: چہرے پر تیوڑی ہوتی ہے، غصے میں نظر آتا ہے، ماتھے پر تیوڑی گویا کہ کسی مصیبت میں ہے، ارزودہ ہوتا ہے اور تنگ مزاج ہوتا ہے، قربناک چہرہ ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ ہر چیز اس کے کام میں رکاوٹ یا جسمانی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ مریض بچہ معائنہ نہیں کرنے دیتا، اگر زبردستی کیا جائے تو چڑ جاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، والدین اور ڈاکٹر سے غصے کا اظہار کرتا ہے، روتا ہے مگر ہاتھا پائی نہیں کرتا۔ یہ صرف روتا ہے، وہ صرف زبانی حد تک غصہ کرتا ہے، یہ مار پیٹ نہیں کرتا۔ جنرل علامات: چھونے سے ذکیل حسی ہوتی ہے، تھوڑا سا چھوا جانا بھی برداشت نہیں ہوتا، جبکہ درد والے حصے کو زور سے دبانے سے آرام آتا ہے، یعنی کہ ٹچ کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر اسی مقام کو زور سے دبایا جائے تو اسے کمی واقع ہوتی ہے، آرام آتا ہے۔ کمزوری، نفخ اور پھلوں کی خواہش ہوتی ہے، جسمانی طور پر معمولی شور ناقابل برداشت ہوتا ہے، وقفے وقفے سے ہونے والی تکالیف، میادی تکالیف، کمزوری، تکلیف زدہ چہرہ اور تمام غذا سے نفرت، حتیٰ کہ سوچنے سے بھی، یا پھر انتہائی شدید بھوک ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس لگتی ہے، بہار سے قبل سردی لگتی ہے، شدید سردی لگتی ہے اور سردی شروع ہوتے ہی پیاس غائب ہو جاتی ہے، لیکن پسینہ آتے ہی پیاس دوبارہ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہار میں سردی اور گرمی کے درجات میں پیاس نہیں ہوتی۔ زبان پر سفید اور موٹی گندی تہہ ہوتی ہے، ذائقہ شدید متاثر ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ مقامی علامات ہیں: سردی پستانوں سے شروع ہوتی ہے اور چہرے کی گرمی اور سرخی کے ساتھ ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ رات کو پسینے میں بھیگ جائے، جس میں معمولی حرکت، کمزوری یا رطوبات کے ضائع ہونے سے اضافہ ہوتا ہے۔ پسینے کے بعد شدید کمزوری ہوتی ہے، کھانسی میں خراٹے دار سانس لیتا ہے۔ زکام میں چکر آتے ہیں اور دانتوں میں درد ہوتا ہے، رات کو بغیر درد کے اسہال ہوتے ہیں۔ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے چھونے سے، معمولی سے جھٹکے سے، شور سے، کھلی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، دودھ سے، پھلوں سے علامات بڑھتی ہیں۔ دردیں چھونے سے اور سر درد بیٹھنے یا لیٹنے سے، چلنے پر مجبور ہوتا ہے، دانت درد، دودھ پلانے سے اور ذرا سی ہوا لگنے سے، نفخ میں ڈکاروں سے کمی نہیں ہوتی اور درد کلنج رات کو اور کھانا کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ کمی زور سے دبانے سے، کپڑے ڈھیلے کرنے سے، گرمائش سے کمی ہوتی ہے اور نظر انداز کرنے والی جو علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی علامات کہ اگر مریض میں پائی جائیں تو پھر یہ چائنا کا مریض نہیں ہوتا۔ اگر بہار میں گرمی کے درجے میں پیاس لگے، اگر چھوئے جانے سے ذکیل حسی یا اضافہ نہ ہو تو یہ کبھی بھی چائنا کا مریض نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس کے بعد جو دعا آتی ہے وہ آتی ہے مرگ سال۔ مرگ سال میں سستی، گرمی اور پیاس ہوتی ہے، کمی لیٹے رہنے سے، سستی، کمزوری اور تھکاوٹ اور ماندگی ہوتی ہے۔ یہ نافرمان شدید پیاس رال بکثرت نکلتی ہے۔ انتہابی نکات یعنی کہ انٹری پوائنٹ اس کے: نافرمان بکثرت پسینہ اور رال ٹپکتی ہے۔ سردی اور گرمی دونوں میں تکلیف بڑھتی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ بکثرت پسینہ آتا ہے، مگر اس سے کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے بیمار ہوتا ہے؟ حضرات، دب جانے کی وجہ سے، جسمانی اخراجات کے دبنے کے مابعد اثرات۔ اس کی ذہنی علامات: بد اخلاق ہوتا ہے، غیر مؤدب رویہ، کام کاج سے باغی اور والدہ کا کہنا نہیں مانتا، نافرمان ہوتا ہے، قبل از وقت بلوغت، ذہین لیکن محنت نہیں کرتا، پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہوتا،
ताइफुल मालूक और इनकलाबी सोच के मालिक होते हैं, इंतशार पसंद होते हैं और बागी होते हैं। जल्दबाज, तेजराज और धर्म भरम कर देने वाले बेसुकूनी और बेचैन होते हैं। राल बकसरत निकलती है, खुसूसन रात को प्यास के साथ। मुसलसल हरकत करता रहना चाहता है, बेआराम होता है, पसीना बकसरत आता है, नींद के दौरान दर्दों के साथ। चिकना, बदबूदार, खट्टी या तेज़ मीठी चुभने वाली बू, सर छाती पर ना मिटने वाला पीला दाग छोड़ जाता है। यह कपड़ों पर ऐसा दाग छोड़ता है कि वो कपड़ों से उसके निशान जल्दी ख़त्म नहीं होते। फरबा होता है मगर चुस्त लोग होते हैं ये। शदीद प्यास लगती है, ठंडा पानी पीता है। मुंह तर होता है और राल बहने के बावजूद प्यास लगती है। हालांकि अगर ज़बान इसकी तर हो तो प्यास में कमी होनी चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ज़बान तर, चौड़ी, पिलपली, पीली, नोक पर सुइयाँ चुभती हैं, मुंह से गंदी स्मेल आती है, गला खुश्क और ज़ुबान का अगला हिस्सा तर होता है। गला खुश्क होता है लेकिन ज़ुबान तर होती है। मुकामी अलामत होती हैं नज़लावी, मेदी और सफरावी बुखार होता है। सर्दी गर्मी फ़ौरन लग जाते हैं। सर्दी और गर्मी बारी बारी से सर्दी जिस्म पर चलती है। कंकमिटेंट अलामत जो होती हैं, सिम्टम ये हैं, खांसने से कमर में लंबर रीजन में दर्द होता है, जिसे बड़ी कमर कहते हैं, छोटी कमर कहते हैं जिसे लंबर रीजन। नज़ले के साथ कान भी दुखते हैं। इसमें इजाफा दाईं जानिब लेटने से इजाफा होता है। दाईं जानिब लेटने से इजाफा होता है। सर्दी गर्मी दोनों से, रात को बिस्तर की गर्मी से, मरतूब मौसम में दर्द वाली जानिब लेटने से पसीने से अलामात में इजाफा होता है। दर्दें रात को चक्कर और पुश्त के बल लेटने से इसे चक्कर आते हैं। ज़ुकाम, गर्म कमरे में, कान का दर्द बिस्तर में, दांत का दर्द मरतूब मौसम में, बिस्तर की गर्मी और ठंडी गर्म ग़िज़ा से। खांसी रात को गर्म बिस्तर में और दाएं जानिब लेटने से ज़्यादा होती है। कमी इसकी लेटने से होती है। नज़रअंदाज कर देने वाली अलामत। अगर प्यास नहीं लगती तो ये अक्सर आर्सेनिक का मरीज़ नहीं और मर्कसाल का मरीज़ नहीं होता। अगर पसीना कम होता है यानी कि जल्द खुश्क हो तो फिर भी ये मर्कसाल का मरीज़ नहीं होता। और अगर इसकी ज़ुबान खुश्क हो तो फिर भी ये मर्कसाल का मरीज़ नहीं हो सकता। इसके साथ दोस्तों स्ट्रामोनियम जो होता है बतूनी होता है, बेचैनी होती है और सर्दी और प्यास होती है। सरगर्मी में इजाफा होता है, गाना गाए, एक ही बात दोहराए, ज़हनी बेचैनी, हलचल और जिस्मानी बेचैनी होती है। कमी, नींद का गलबा, सुस्ती, थकावट, काहली, खौफज़दा, पुरतशद्दुद, एक ही बात दोहराए, अंधेरे से खौफ खाए, हज़यान में एक ही बात बार बार दोहराता है, छुआ जाना पसंद नहीं करता, मुआयना नहीं करने देता। माबाद असरार, डर, खौफ और सरदश के बद असरात होते हैं। दिमागी अलामत, अंधेरे में खौफ व हरास और तन्हाई में अकेला नहीं रह सकता, मजलस चाहता है यानी कि महफिल पसंद करता है। चमकदार अशिया और रोशनी से नफरत होती है। बुखार के दौरान हज़यान होता है, एक ही बात मुसलसल दोहराए, गाना गाए, दुआएं और इल्तिजाएं करे। चेहरा मुरझाया हुआ, फिक्रमंद और दहशत ज़दा होता है। इश्किया गाने और फहश बातें करता है, इतना रोए कि गला बैठ जाए। बुखार में दिन रात चीखता चलाता है या जुनूनी हो जाता है। बच्चे बुखार के दौरान नींद में अचानक चौंक कर जाग जाते हैं और चलने लगते हैं और चलाने लगते हैं। झटके लगते हैं, आंखें नीम हो जाती हैं। जनरल अलामत इसकी ये हैं कि पसीना बकसरत आता है मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मायात से शदीद नफरत होती है। मरीज़ जैसे ही सर तकी से उठाता है क्या हो जाती है। रसदार फल का जायका खुश्क और ग़िज़ा का जायका बू जैसा होता है, बूसे जैसा होता है। प्यास, सर्दी और पानी से खौफ के बावजूद प्यास लगती है। ज़ुबान खुश्क, सूजी हुई और सुर्ख धब्बे होते हैं, मुंह से बाहर निकली हुई होती है।
पर्टिकुलर अलामत: चेहरा गर्म, सुर्ख, हाथ पाँव ठंडे, पेशाब रुक जाता है, बुखार के दौरान पेशाब नहीं आता। कनकामिनेंट अलामत है: मरीज बच्चे का हाथ हर वक्त ज़ाय तनासुल पर टिका रहता है, दर्द वाली तकलीफ में भी दर्द नहीं होता। इसमें इजाफा हो जाता है चमकदार चीज़ों के देखने से, सोने के बाद अंधेरे कमरे में रात के वक्त और निकलने से रोशनी के की तरफ देखने से इसकी अलामत में इजाफा होता है। इसमें कमी महफिल में हरारत से और लीमू से अफाका होता है। अगर बच्चा अंधेरे में रह सके तो ये स्टामिना का मरीज़ कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी के साथ अब बारी आती है मैग्नीशियम म्योर की। मैग्नीशियम म्योर में सरगर्मी में कोई कमी ना आए, ठंडी और प्यास। मैग्नीशियम कार्ब: सरगर्मी में कोई तब्दीली ना आए, ठंडी और प्यास, यानी कि सर्दी लगती है साथ प्यास होती है, दूध निकाले बर्दाश्त होता है, तन्हा और बेआसरा महसूस करते हैं, हर हाल में गुजारा करने वाले होते हैं। एंट्री पॉइंट हैं: इंतहाई शर्मीला, खामोश तबा और कोई रद्दबल नहीं देता, तमाम अखराजात और रतूबात में खट्टी बू होती है, खटास होती है। दांत निकालने के ज़माने में और दूध के गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल से ये बीमार होता है, यानी कि इनके बद असरात होते हैं। ज़हनी अलामत: सुस्त, काहिल वजूद होने के बावजूद मामूली से शोर से चौंक जाता है, अमन पसंद होता है, लड़ाई झगड़ा, मुकाबलाबाजी या अदम इत्तेफाक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तन्हा महसूस करता है, बेयारा, मददगार, बुज़दिल और एतमाद की कमी होती है और फितरतन नवा करने वाला होता है। जनरल अलामत: दूध निकाले बर्दाश्त होता है, गैर हजम निकल जाता है, अगरचा कपड़े उतारने से सर्दी लगती है फिर भी कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे खाने के हरीस होते हैं मगर फिर भी सूखते चले जाते हैं। तमाम अखराजात खट्टी बू वाले होते हैं, जैसे पसीना, इसाल, क्या हैज़ वगैरह, इनमें से खट्टी स्मेल आती है। शदीद थकावट, दर्द, ख़ुसूसन टांगों में, पैरों में दर्द और बेचैनी होती है। नींद गैर फरहत बख्श होती है, सुबह जागने पर इंतहाई थका हुआ और सारा दिन सोया रहता है, रात को नींद नहीं आती। प्यास इसकी अमूमन इसमें प्यास होती है मगर बुखार के दौरान प्यास से बिल्कुल नहीं लगती। मुंह का जायका अमूमन खट्टा मीठा, जबकि हमल के दौरान खट्टा होता है। पर्टिकुलर अलामत: सब्ज़, पीले, झागदार बहाने और शीरखार बच्चों के गैर हजमशुदा ये दूध निकालते हैं, जिस्म से खट्टी बू आती है, अकलदार निकालने वाली तकालीफ, अकलदार निकलने से होने वाली तकालीफ या हमल के दौरान अगर दाढ़ का दर्द हो, असाबी दर्दें, खुसूसन बाएं तरफ निकाले बर्दाश्त, बेचैन करने वाली, जिनमें हरकत से कमी होती है। कॉन्कमिनेंट अलामत ये होती है: मतली के साथ चक्कर आते हैं, इजाफा इसका सर्द हवा के झोंके से, सुबह के वक्त रात को निशास्तादार ग़िज़ा से, दूध से, आराम करने से और छूने से इसमें इजाफा होता है। कमी हरकत करने से और खुली हवा में चलने से गर्म हवा में अलामत कम हो जाती है। अगर बच्चा मिलनसार हो, गुफ्तगू करने वाला हो और मजबूत जिस्म का मालिक हो तो फिर आप समझें कि ये दुआ इस मरीज़ की नहीं है। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं आर्निका मोंटाना। इसका महवर है कि जब कुछ पूछे तो गुस्सा करे, सर्दी और प्यास होती है, इजाफा ज़हनी बेचैनी, तशवीश और कुछ पूछे तो गुस्सा करे, जिस्मानी बेचैनी होती है, कमी, नींद का गलबा, लापरवाह, सर्द महरी, मरीज़ एक सवाल का ही दूसरी बार जवाब देने से इनकारी कर दे, बाद में ये कहते ना या तो पहले नहीं दसिया, ये वाले घर के अफराद से मुखालफत, ज़हनी और जिस्मानी बेदारी। इंतहाबी नुकात जो होते हैं: चिड़चापन, जिस्म दुखता है इसलिए नरम जगह की तलाश में रहता है, मुसलसल बिस्तरे पर करवटें बदलता रहता है, रिश्तेदारों हत्ता के प्यारों को भी करीब नहीं आने देता, इन पर गुस्सा करता है, चोटों के बुरे असरात की बेहतरीन दुआ है। असरात बद यानी कि एलिमेंट फ्राम, जिस्मानी चोट, कुचले जाने से या किसी उज़ू के ज़्यादा इस्तेमाल से पैदा होने वाली तकालीफ, ज़हनी सदमा,
معاشی نقصان اور تنگ دستی کے وجہ سے برے اثرات، ڈر خوف سے پیدا ہونے والی تکالیف۔ یہ دعا عام طور پر خون شریانوں، خون کے اخراجات، چوٹ سے پڑنے والے نیل داغ، کم چوٹ سے زیر جلد ہونے والے جرائن خون کو جذب کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی علامات، جو چیز پہلے سکون کا باعث تھی وہی تھوڑی دیر کے بعد تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کا بستر ہو یا اہل خانہ، اس لیے گھر والوں سے نہیں بنتی۔ ان لوگوں سے نفرت کرے جنہیں وہ پہلے بہت پیار کرے سکون محسوس کرتا تھا، لیکن اب نہیں، بیٹے بیٹیوں کے نزدیک آنا پسند نہیں کرتا۔ جہاں بھی لیٹتا ہے وہ جگہ سخت محسوس ہوتی ہے تکلیف کی وجہ سے، بستر میں کروٹ بدلتا رہتا ہے یا نرم جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتا ہے۔ تکلیف کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ لاپرواہ ہوتا ہے ہماری اور کمزوری اتنی کہ جب بیٹھنے کی کوشش کرے تو بے ہوش ہو جائے۔ جسم بہت ذکیل حصہ ہوتا ہے، مریض چھوا جانا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میرے قریب مت آئیں، سارا جسم ایسے دکھتا ہے جیسے پیٹا گیا ہے۔ ہمدردی اور غمخواری اچھی نہیں لگتی، اسے تکلیف پڑتی ہے، جیسے کہ نیٹمیئر میں ہوتا ہے۔ جنرل علامات، دکھن کا احساس، ہر چیز سخت محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ تکیہ بھی، درد کی حالت میں نرم بستر پر بھی تکلیف ہوتی ہے، معمولی باتوں سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، غذا خصوصاً گوشت سے نفرت ہوتی ہے، اسے ترش اشیاء، مشروب اور محرکات، شراب اور کافی کی طلب ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی ناقابل برداشت پیاس ہوتی ہے، زبان خشک، پیلی، میلی، سفید تہ جو کہ اکثر ہاتھ کیسز میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ درمیان میں ہاکی لکیر ہوتی ہے۔ مقامی علامات ہے باری کا بخار، تپے مرکا، سیپٹک اگر کوئی چیز ہو جائے، اور چوٹوں سے ہونے والا بخار، فم معدہ میں شدید سردی لگتی ہے، بلائی جسم گرم ذیلی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی سر، چہرہ اور یا صرف سر بہت زیادہ، چہرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور جسم اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے، کپڑا اتارنا چاہتا ہے مگر کپڑا اتارتے ہی سردی لگتی ہے، جن اعضاء پر لیٹا ہوتا ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کنکامنٹ علامات ہیں پیچش کے ساتھ بے سود حاجت اور پٹھوں میں درد ہوتی ہے، بچہ کھانسنے سے پہلے روتا ہے، چلاتا ہے، کھانسنے سے چھاتی میں چوٹ لگنے جیسا درد ہوتا ہے یا جسم میں کچلے جانے جیسا درد بھی پایا جاتا ہے، سردی کے ساتھ گرمی اور ایک گال سرخ ہوتا ہے، اس میں اضافہ چھونے سے، سرد مرطوب موسم میں مشقت سے، آرام کرنے سے، سونے سے، معمولی جھٹکے سے علامات بڑھتی ہیں، کمی ٹھنڈی ہوا سے، سرد غسل سے، کپڑے اتارنے سے، سر کو نیچا کر کے لیٹنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر مریض میں بستر مریض کو پرسکون لگے اور کروٹیں نہ بدلے، اگر مریض چھوا جانا اور مالش کیا جانا پسند کرے، اگر مریض دکھن اور جسمانی دردیں نہ محسوس کرے تو وہ آدمی کا مریض نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، میرا خیال کہ ہمارا فلو چارٹ پورا ہو چکا ہے اور تمام کی تمام ادویات بیان کر دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے نیکسٹ چارٹ جو ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں یا اگلے لیکچر میں بیان کر دیا جائے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ چینل آپ کو پسند آئے سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہماری محنت دوسروں تک پہنچے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کو عام کیا جائے اور ڈاکٹر پریفل جیکر نے جو محنت کی ہے وہ تمام ہومیوپیتھ تک پہنچ جائے۔ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔